لیکن آج کی بڑی سٹوری کہ یہ ڈیڈ لاک آخر ہوا کیوں، کیسے ہوا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب؟ دیکھیے، ڈیڈ لاک سے پہلے تھوڑے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ جاننا ضروری ہیں۔ اس وقت پاکستان کو جو گرے لسٹ میں مشکلات کا سامنا تھا 2018 کے اوائل میں پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا، فیٹف کی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کے کافی زیادہ ریپرکشنز ہوتے ہیں، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن اس پیرائے میں کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کو ٹھیک کرنی ہیں، جس کو کہتے ہیں پوٹنگ ہاؤس ان آرڈر۔ اس میں بہت سارے ایڈمنسٹریٹو چیزیں تھیں، کچھ کیسز کے اوپر کام کرنا تھا، وہ تمام چیزیں کر لی گئی۔ ابھی جو چیز پینڈنگ ہے پاکستان کے پارٹ پہ، اور اگلی اس کی کمیٹی جو ریویو کرتی ہے اس کے اندر وہ بڑا ایک اہم پوائنٹ، موڈ پوائنٹ ہے، اور وہ ہے لیجسلیٹو ریفارمز کی۔ تو لیجسلیٹو ریفارمز میں ایک نمبر آف لسٹ ہے چیزوں کی دی گئی ہے جس میں ہم نے کام کرنے ہیں۔ اس میں جو پہلی ہماری ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ پہلے اس میں آرڈیننسز پاس کیے گئے تھے، اب وہ لاپس کر گئے ہیں، ان کو پارلیمان سے پاس کروانا ہے۔ 3 اس وقت جو قوانین ہیں جن کو 3 اگست سے پہلے پاس کروانا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو فیٹف کی ایکشن ٹاسک فورس کی جو ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں 3 اگست سے پہلے پاس کروانا ضروری ہے، یہ بھی 4-5 دن کے اندر۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہتے ہیں نیب ہو یا فیٹف ہو، ہم کسی بھی اس طرح کے قانون کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ کیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے اس حوالے سے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے۔ تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے۔ نہ نیب کو سپورٹ کریں گے نہ فیٹف۔ آپ کہہ رہے ہیں 3 اگست ہے، تو حکومت اب کس طرح سے اس معاملات کو آگے لے کے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بلاول صاحب فرما رہے ہیں، میرے خیال ان کو اپنی پارٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے ڈیمانڈ یہ تھی، اور زیادہ تر ان کی پارٹی کی طرف سے تو بڑی سٹرونگ ڈیمانڈ تھی، کہ اگر آپ یہ فیٹف ریلیٹڈ 3 بل پاس کروانا چاہتے ہیں، مین ایشو جو ہے وہ سینٹ کے اندر ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے نیب کی امینڈمنٹس کریں۔ نیب کی امینڈمنٹس کے لیے جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ایک ڈرافٹ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی گئی، جو 35 امینڈمنٹس میں 36 یا 37 ٹوٹل اس کے اندر وہ ہیں، 35 امینڈمنٹس تجویز کی گئی، اور ان 35 امینڈمنٹس کو ہم نے بڑا بغور کلاز وائز، کیونکہ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ اپنی سیریسنس دکھائے۔ ہماری سیریسنس نہیں یہی تھی کہ ہم نے پہلے انہیں اپنا ایک ڈرافٹ دیا، جو کہ ہم نیب کا جو امینڈمنٹ آرڈیننس آیا تھا جو لاپس کر گیا ہے، جو پارلیمان میں ہے اور اس کی کمیٹی کی سٹیج پہ ہے، ہم نے کہا یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ نیب کے قوانین کے اندر جو کچھ بہتری کی ضرورت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بتائیے۔ انہوں نے اپنا ڈرافٹ ہم سے شیئر کیا، ہم نے کلاز وائز اس کا مطالعہ کیا، اکٹھے بیٹھ کے کیا، اور ایک ایک کلاز کے اوپر اپنی ہم نے ان کو ریزرویشنز ان لائٹ آف ایگزسٹنگ قوانین بتائی، اور کچھ ایسے بھی کلازز تھے جس کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ بالکل یہ گرے ایریا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، شاید اس میں ہم کوئی چیز کسی نتیجے پہ پہنچ سکے۔ کچھ چیزیں ایسی تھی جس پہ ہم نے کہا کہ اس پہ تو بالکل ہی اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ سارا ڈرافٹ لیں، اس کو منو آنا اس پہ عمل درآمد کریں، 10 گھنٹوں کے اندر اندر اس پہ عمل درآمد کریں، اور ساتھ ساتھ یہ اسمبلی سے تب بھی فیٹف کے بل پاس ہوں گے۔ تو وہ ایک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو آپ کی اس میں ایک منطق ہی الگ ہو گئی۔ ہمارا تو دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، جو فیٹف کے بلز ہیں نا، صرف 2 منٹ کے لیے اگر وہ سمجھ لیں بلز کیا ہیں۔ ایک تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی کچھ قوانین جو ہیں، ان کی جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کا ڈائریکٹ اطلاق ہو پاکستان کے اندر۔ ایک قانون ہے میوچل لیگل اسسٹنس کا ایکٹ۔ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت جو ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے، کہ آپ کے ہاں میوچل لیگل اسسٹنس کا کوئی سسٹم اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بل لایا گیا ایک پارلیمان کے اندر، اور اگر آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا تھا جس کے اندر منی لانڈرنگ کو لے کے بہت زیادہ سوال کیے گئے تھے، اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی کو بعد میں کیبنٹ کی کمیٹی نے ٹیک اوور کر لیا، اور اس کی جو سفارشات تھی ان میں سے ایک بل یہ بھی تھا، میوچل لیگل اسسٹنس کا بل۔ یہ بل ہے جس کو پاس ہونا ضروری ہے، جس کے تحت آپ انٹرنیشنل کوآپریشن کر سکتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پہ یہ بلز ہم پاس نہیں کرتے اور ہم بلیک لسٹ میں ہیں، گرے لسٹ میں ہیں، اور ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں، تو ان بلوں کی وجہ سے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس نیب کے قوانین میں جو ترمیم کہہ رہے ہیں وہ ہمیں از خود بلیک لسٹ میں لے جائے گی، کہ منی لانڈرنگ کو اس میں سے نکال دیا جائے، 1 ارب سے نیچے کی کرپشن جو ہے اس کو کرپشن تصور نہ کیا جائے، اور اس طرح کے بہت سارے جو ٹھیک ہے۔ ملک احمد خان صاحب جو آج شام میں ملک